الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے ٹائم تقاریر تو ہوئی ہیں، اب دیکھ کر پڑھ کے مزے دیتا ہوں، مزے لیتا ہوں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق توریت، زبور اور انجیل میں پیشن گوئیاں تھی، اسی طرح سے آپ کے دو وزراء حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بھی توریت، زبور، انجیل میں پیشن گوئیاں آئی تھیں۔ شہنشاہ روم جس کا نام ہرقل تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ آپ کے حالات معلوم ہونے کے بعد دریافت کیا، تو وہ جو بادشاہ روم کا تھا اس نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ حلیہ سنا ہی نہیں، دیکھا نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حلیہ سنا، سن کے بولا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کا حلیہ ہماری کتاب میں درج ہے۔ جو کتاب میں درج تھا وہ سنا انہیں، سن کے بولا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور بے شک روم کا پائے تخت ان قریب نکل جانے والا ہے۔ ہرقل کا قول صحیح ثابت ہوا اور اہل ایمان وہاں تک پہنچ گئے۔ توریت و انجیل میں تحریفات ہونے کے باوجود، توریت اور انجیل میں تحریف ہوئی تو کس بات کی تحریف ہوئی؟ کیا نماز نہ کو پڑھو، زکوٰۃ نہیں دو بول کے وہ تحریف کرے؟ وہ نہیں کرے۔ سمجھ میں کیا آتا؟ حضور کی جو شان، حضور کی جو فضیلت، یا جیسا حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ کی جو فضیلتیں تھیں، جو اس امت کی فضیلتیں تھیں، اس میں تحریف کرے وہ لوگ۔ اس لیے توریت و انجیل میں تحریفات ہونے کے باوجود ہرقل کا یہ قول تواریخ عربی میں محفوظ رہا ہے۔ تحریفات کر لیے مگر وہ کرنے کے باوجود بھی جو اصل تھا وہ موجود تھا۔ شیخ ازد پہلے کا ہے، توریت و انجیل کا متبحر عالم تھا۔ وہ قبل بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر چند اہم سوالات آپ سے کیے۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مکے کا رہنے والا ہوں۔ پھر پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ کیا قبیلے قریش کے ہو؟ فرمایا ہاں۔ دریافت کیا کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب کس شاخ سے ہے عرب کی؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا بنو تیم سے ہوں، تمیمی جو قبیلہ تھا، تیم سے ہوں۔ پھر ایک آخری امر کی نسبت سوال کیا کہ آپ اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر بتلائیں۔ یہ تو زبانی پوچھ لیا، اب فزیکل سمٹمز جو تھے بولا کہ ذرا آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں کپڑا نہ ہٹاؤں گا، بہت شرم رکھنے والے تھے، آپ بولے میں پیٹ سے کپڑا نہیں ہٹاؤں، تا وقت یہ کہ تم میرے کو کیا وجہ ہے وہ بتلانا، میں کپڑا کیوں ہٹاؤں، کیا وجہ ہے بتلانا۔ تو اس نے کہا میں علم صادق کی بنا پر کہتا ہوں، میں علم صادق، میرے پاس جو علم ہے وہ مجھے یقین ہے وہ سچا علم ہے، اس کی وجہ سے میں تم سے کہتا ہوں کہ حرم میں نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے۔ اس کے بعد کہا کہ ان کے حکم کی تائید ایک نوجوان شخص اور ادھیڑ عمر کا شخص، دبلا جسم، گورا رنگ کا ہوگا، جس کے پیٹ پر تل ہوگی اور بائیں ران پر ایک علامت ہوگی۔ اس عالم نے کہا میں اس نشانی کی تصدیق چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا تو ناف کے اوپر کالا تل دیکھ کر اس عالم بے اختیار پکار اٹھا کعبے کے رب کی قسم تم ہی ہو، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھڑ عمر کے وزیر
وہ مددگار تم ہی ہو۔ ایسی کئی پیشن گوئیاں آئی ہیں۔ ایک بات اور بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ عربوں کے یہاں، عربوں کے پاس نجیب و شریف کا بڑا اعتبار تھا۔ ان میں قریش بہت زیادہ وقات کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، بہت زیادہ قریش کو عزت ملتی تھی، عزت دیتے تھے لوگ، کیونکہ وہ پاسبان بیت اللہ شریف تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو سقیفہ میں بنو ساعدہ میں فرمایا تھا، جب آپ کو خلافت کے لیے آپ سے گفتگو ہوئی، آپ نے ان سے جب گفتگو کی تو اس گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا تھا کہ شرافت دو قسم کی ہوتی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بنو تیم قریشی تھے۔ آپ نے اپنا نسب بتایا کہ میں قریشی ہوں، اور حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ جب اتفاق رائے ہو گئی تھی حضرت ابوبکر کے متعلق تو آپ نے بتایا کہ میں ہی حقدار ہوں، بولے جیسا میں جیسا بولوں کہ تم لوگوں نے جب مجھے منتخب کر لیا ہے خلیفہ تو سنو پھر یہ فضیلت ہے، اس بنا پر میں ہی اس بات کا حقدار تھا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے ہماری۔ شرافت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خاندانی، دوسری ذاتی۔ ایک خاندانی شرافت ہوتی، دوسری ذاتی شرافت ہوتی۔ یہ ہر دو خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ شرافت خاندانی، جی اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت دو قسم کی ان میں تھی، ایک خاندانی شرافت بھی تھی، ایک ذاتی شرافت بھی تھی آپ کی۔ بعض لوگوں میں دیکھا جاتا خاندانی شرافت ہوتی مگر ذاتی طور پہ اس پائے تک نہیں پہنچتے، اس مقام تک نہیں پہنچتے، مگر یہ خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ مصعب ابن زہیر کہتے ہیں چونکہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں عیب نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور کے سلسلہ نسب میں کعب ابن مرہ پر جا کے ملتا تھا، اس لیے آپ عتیق کہلائے۔ آپ کی ذات میں، آپ کے سلسلے میں، نسب میں کوئی عیب نہیں تھا، اس واسطے آپ کو عتیق بولے۔ اور یہ ایک اور وجہ ہے عتیق کہلائے جانے کی، من جملہ اور وجوہ کے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں رؤسائے قریش میں سے تھے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے قریش کے رئیس لوگوں میں سے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عروہ ابن مسعود ثقفی، ابن دغانہ سردار قوم قارہ اور ابو سفیان کے یہاں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، بڑا احترام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ان کی شرافت، ذاتی شرافت کیا تھی؟ یہ تو خاندانی شرافت ہو گئی، ان کی ذاتی شرافت یہ تھی، شرافت خاندانی سے زیادہ اہمیت شرافت ذاتی کی ہوتی ہے۔ یہ اصول ازل سے رہا، اس لیے بعض دفعہ جیسا آفتاب خطابت فرماتے ہیں خاندان کیا ہے مت بتاؤ، آپ ہوں گے، آپ کا خاندان ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کیا ہے یہ بتاؤ، یہ اہمیت رہتی۔ ہم عقیدہ آپ کا بھی دیکھیں گے، آپ بڑوں کے ہیں مگر آپ اچھے نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ اچھا نہیں ہے تو ہمارے لیے عزت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ذاتی جو شرافت ہوتی ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، اسی سے آدمی کی پہچان ہوتی اور اسی وجہ سے اس کے خاندان کا بھی نام ہوتا۔ شرافت خاندانی سے زیادہ اہمیت شرافت ذاتی کی ہے، اور یہ جو ہر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، یہ جوہر بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اسٹرگل کرنا ہے، ذاتی طور پہ جد و جہد مشقت کرنے سے وہ مقام حاصل ہوتا،
اور چند ہی لوگ اس جوہر کے عامل نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے مقبول خاص و عام تھے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے عرب میں امین اور صادق کہلاتے تھے۔ لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس لا کر بطور امانت رکھاتے تھے، اپنا جو بھی ہوتا مال و زر بطور امانت، اس لیے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے امین اور صادق کہلاتے تھے۔ جب قوم صادق ہونے کو مانتی تھی اپنے معاملوں میں، کوئی گواہی لینا ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی بات کی رائے لینا ہے، تو حضور کو صادق جان کر حضور کے پاس آتے تھے۔ جیسا خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تو قریش کے بڑے قبیلوں میں اختلاف ہوا کہ حجر اسود کون رکھے گا۔ ہر کوئی دعویٰ کیا کہ میں رکھوں گا، یہاں تک کہ وہ بات بڑی تلواریں نکل گئی تھی۔ پھر سب اتفاق کرے نہیں، یہ لڑنے جھگڑنے خون خرابے سے حاصل کچھ نہیں ہے، وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فیصلہ ان سے لیں گے۔ تو پھر حضور نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک کپڑا بچھا دو، ایک چادر بچھا دو اور اس میں حجر اسود رکھو، رکھ کے ہر قبیلے کا سردار اس کو اٹھا لے۔ یہ بات سے بڑے خوش ہوئے اور راضی ہو گئے۔ جب اٹھائے تو پھر یہ لوگ بولے یا محمد اب آپ اٹھا کے لگا دیجئے جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے امین اور صادق کہتے تھے، اور یہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے آپ مقبول عام و خاص تھے۔ آپ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ آپ زمانے جاہلیت میں سچ کہنے کے عادی ہونے سے صدیق کہلائے، اور یہ جو صدیق کا لقب ہے آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ نہ آپ نے شراب کو چھوا، نہ مذموم اشعار کہے۔ آپ نے ایسے اشعار نہیں کہا جس کی مذمت کی جائے، جو شرکیہ ہو یا دور جاہلیت کے رسوم و رواج کے مطابق ہو، آپ نے ویسے اشعار نہیں کہا۔ عورتوں پر عشق کا اظہار کیا، یعنی عورتوں کے بارے میں اشعار، عاشقانہ اشعار نہیں بولے آپ۔ اور آپ ان تینوں برائیوں سے آپ نے اپنا دامن پاک اور صاف رکھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بے شک انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں خود پر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے آپ پر شراب کو حرام قرار دے لیا تھا۔ آپ اپنے سے نہیں پیتے تھے، ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس حدیث کو علامہ سیوطی نے بیان کیا۔ حضرت علامہ سیوطی، ایک اہم بات بتا دیتا ہوں، امام خستلانی نے باب اسلام ابی بکر، آپ نے ایک باب باندھا مواہب اللدنیا میں، حضرت ابو ہریرہ کے روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے اعتراض کیا۔ حضرت عمر بولے یہ کیسا ہو سکتا؟ آفتاب خطابت یہ بیان کیے ہیں، آپ کو ریفرنس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر کا کیا معاملہ تھا آپ یہ سنے ہوں گے۔ حضرت عمر جب حجر اسود کے سامنے آتے تو کہتے کہ آئے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تیرے سے نہ نفع ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرے سے، تو ایک پتھر ہے۔ آپ نے سنا نا یہ بات، یہ اکثر ادھر والے بہت بولتے، مگر اس کی حقیقت کیا تھی؟ جبکہ حضور نے فرمایا تھا جو بھی حجر اسود کو بوسہ دے گا صبح قیامت یہ حجر اسود ان کے بوسہ دینے کی گواہی دے گا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حجر اسود جب
جنت سے آیا تو یہ بہت زیادہ سفید اور روشن تھا. گناہگاروں کے استلام کرتے رہنے کا اثر اس پر یہ ہوا کہ یہ سیاہ ہو گیا. آیا تو سفید تھا مگر گنہگار کا ہاتھ لگنے یا بوسہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کے اثر جب پتھر پہ ہوا تو وہ سیاہ ہوتے ہوتے حجر اسود کالا پتھر مشہور ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اس حجر اسود کی عبادت کرتے تھے. اب جب ایمان لا کے پھر اس کے سامنے آئے تو بولے تو ایک پتھر ہے, تیرے سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں ہے تیرے سے فائدہ, فائدہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے. تو اب حضرت عمر کہتے ہیں بت کو سجدہ نہیں کیے بول رہے ہیں. وہ زمانے میں میجورٹی یہ عمل کیا کرتے تھے, تو ان کو پوچھے ایسا کیسا ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے بت خانے میں لے جا کر ایک بت کو بتا کر کہا یہ تمہارا معبود ہے. میں نے اس بت سے سوال کیا, میں بھوکا ہوں, کھانا کھلا, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, کپڑا پہنا. یہاں پر ننگا ہوں کا لفظ ہے, ننگا ہوں مطلب بغیر کپڑوں کے نہیں ہے, پورے کپڑے نہیں ہیں, ایسا سمجھنا اس کو. برہان شاہ صاحب سنیں, اب آج کے بدتمیزاں جن کو ادب اخلاق نہیں ہے, برہان ولی ہوتے کیا؟ ویسا مطلب نہیں تھا. جیسا کپڑے پورے کپڑے پہنتے, جیسا اگر میں کہوں تیبند, کرتا, پھر شال, رومال, جو بھی ہے, امامہ, یہ پورا دیکھے تو مکمل لباس ہے بولتے ہے نا. تو وہ لباس دیکھیے, ولی کبھی بھی شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے ولی نہیں بنتا. جب تک کہ انہیں شریعت کا پابند ہو کے نوافل کی پابندی کرتا تو اللہ کا محبوب ہوتا, تو پھر وہ ولی کے ولایت کے مقام کو پہنچتا انہیں. ایسا برہانے رہے کہ ولی نہیں بنتے. تو یہاں پر بزرگان دین کو ہمارے بدنام کرنے کی یہ لوگ ایسے حربے استعمال کرتے. تو بتانا یہ مقصود ہے, حضرت ابوبکر نے کہا میرے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں. یہاں پہ سمجھنا, اچھے سے سمجھنا, یعنی ایک جوڑا ہے دوسرا نہیں ہے, دو ہے تیسرا نہیں ہے, ایسا سمجھنا اس کو. پھر آپ نے کہا کہ میں پتھر سے مارتا ہوں تیرے کو, اگر تو معبود ہے تو خود کو بچا لے. وہ ہر وقت خاموشی, اس پر ہر وقت خاموش ہے. کھانا کھلاؤ بولے خاموش, کپڑے پہناؤ بولے خاموش, میں مارتا ہوں بولے خاموش. تو آپ کیا کرے, بالآخر ایک پتھر لے کر اس بت کو مار دیا جس سے وہ بت گر گیا. اب یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں اپنے جد امجد, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. کعب ابن مرہ کے بعد میں جو سلسلہ ہے حضرت ابراہیم تک بیان ہے سلسلے کا. تو یہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا فرمائی, کیوں نہ گرتا. میں سمجھتا ہوں اتنا پتھر بھی مارے تو گر جاتا ہوں, کیونکہ مار کی اہمیت ہے. جو مارا ہوگا آپ نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے, وہ بت گر گیا. اتنے میں ابو قحافہ آ گئے اور کہنے لگے بیٹا یہ کیا کرتا ہے. حضرت ابو قحافہ بعد میں ایمان لائے, آپ بھی مسلمان ہو گئے, اس لیے آپ کے نسب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں عیب نہیں ہے. آپ کی یہ خوبی یہ ہے, آپ کے والد بھی حضور کے صحابی, آپ بھی صحابی, آپ کے بیٹے بھی صحابی, پھر آپ کے پوتے بھی مسلمان ہیں. تو پھر انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا کیا تم نے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے کہا میں نے کہا جو تم دیکھ رہے ہیں, آپ جو دیکھ رہے ہیں والد, میں وہی کیا. وہ مجھ کو میری ماں کے پاس لائے اور ان سے سب حال بیان کیا. میں نے کہا میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو, یعنی آپ کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو, اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی وجہ سے مجھ سے اس وقت بات کی ہے. اللہ نے مجھ سے بات کی ہے یہ بیٹے کی وجہ سے, آپ یہ بیٹے کو برا مت بولو میرے, اس کی فضیلت یہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیان کرتے ہیں
جب کہ وہ پیٹ میں تھا، یعنی یہ لڑکا میرے پیٹ میں تھا، اور مجھ کو درد محسوس ہونے لگا اور میرے پاس کوئی نہ تھا۔ اس وقت میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ کی بندی، تو خوش ہو جا، تجھ کو ایک آزاد لڑکا ملے گا جس کا نام آسمان میں صدیق ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ بات آپ کی والدہ کو پہنچی کہ یہ جو لڑکا ہے آزاد عتیق سے ہے۔ آزاد بولتے اس زمانے میں غلام اور آزاد کا جو تصور تھا، ویسے غلام سے آزاد نہیں، مطلب یہ بیٹا آپ کا ایسا بیٹا ہے، اے اللہ کی بندی، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی آپ سے پہلے پیدا ہوتے تھے وہ انتقال کر جاتے تھے، تو پھر اللہ نے عتیق اس لیے بھی کہا کہ میں نے اس کو موت سے آزاد کر دیا ہے، اب یہ زندگی پائے گا، دوسرے بچوں کی طرح بچپن میں انتقال نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے جو جس کا نام آسمان میں صدیق ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی و رفیق ہوگا۔ یہ باتیں امام خستلانی نے مواہب اللدنیہ میں بیان کیا ہے۔ آفتاب خطابت کو سننے کے بعد جب یہ ریفرنسز سنتے پڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور ہمارے کو اطمینان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سننے کے بعد اطمینان تو رہتا ہی، مگر اب کوئی ہم سے سوال کرا تو پھر دیکھ وہ کتاب میں موجود ہے، بولنے کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا ایک ریفرنس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح آفتاب خطابت کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے خطابات کو اور آپ کے مواعظ حسنہ کو ہم سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔